ماننا اور نہ ماننا، یہ دو چیزیں چلی آ رہی ہیں شروع سے ہی۔ خالق نے تخلیق کے حسن میں یہ شعبہ پیدا فرمایا خود ہی کہ ایک ہوتا ہے نا، اس شیطان نے گمراہ کر دیا، آدمی کچھ مانتے ہیں کچھ آدمی نہیں مانتا، کہ دیکھنے کے باوجود بھی تسلیم نہیں ہوتی۔ مسجد کے پاس مکان ہے، بلکہ ہر مکان کے پاس مسجد ہے آج کل تو، لیکن ہر مکین جو ہے نا مسجد میں نہیں دیکھا جاتا کہ 24 گھنٹے وہاں ذکر فکر نماز ہو رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں کیونکہ ایسی بات محسوس کرتے ہیں کہ یقین جو ہے ان کا قائم نہیں ہوتا، دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ کچھ لوگ ہیں سن کے مان لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ایسے ہی مطلب اندازہ کر کے اپنے ایمان کو تسلیم ملاتے ہیں۔ یہ بات ان بہت سارے اسرار میں سے ہے جن رازوں کو دریافت کرنے کی تو خیر مہلت نہیں ہے، صرف سمجھنے کا یا ایک بار نشاندہی کا موقع ضرور ہونا چاہیے تاکہ انسان کا ایمان جو ہے نا وہ اس موڑ سے آسانی سے گزر جائے۔ میری بات آپ غور کریں کہ تسلیم اور انکار یہ ازل سے چلا ہے، اور اللہ تعالی نے یہ حسن جو ہے نا ایک سر تخلیق کے طور پر پیدا فرمایا، تخلیق کا راز کے طور پر، اور راز یہ ہے کہ تخلیق کے پہلے دن سے ہی انکاری کھڑا کر دیا اللہ نے۔ اچھا، اب اپنے حکم کے سامنے اپنی مخلوق میں سے ایک مخلوق کو مرتبے کے بعد مرتبہ تسلیم ہی کرتا اور اس کو انکاری مقام پر کھڑا کیا گیا، جب وہ کھڑا ہو گیا تو یہ ہے تخلیق کا حسن اور ایمان اور کفر کے درمیان ایک راز پردہ، کہ شیطان کو تو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں نا، انسان کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے، تو شیطان سے پہلے شیطان کو نہیں، اسے وسوسہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ اسے کفر کا یا انکار کا تو کہاں چارہ ہے یا اشارہ ہے؟ تو وہ اس سے پہلے تو انکار کا موقع کوئی نہیں ہے۔ تو پہلا انکار جو ہے یہ تخلیق کا راز ہے، خالق نے پیدا فرمایا، ایک راز کے طور پر یہ چیز چلتی آ رہی ہے۔ باقی کے جو ہے نا اس کے نتیجے ہو سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہو سکتے ہیں، چاند کی گمراہی میں آ کے انسان انکار کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی گمراہ کرے۔ ممکن ہے کہ وہ پیدائشی طور پر فرشتہ باغیانہ لے کے آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیدائشی طور پر وہ تسلیم لے کے پیدا ہو۔ تو گویا کہ تسلیم اور انکار یہ پیدائشی ہو سکتا ہے، ماحولیاتی ہو سکتا ہے، واقعاتی ہو سکتا ہے، اپنے ذہن کا عمل ہو سکتا ہے، یا اپنی ضرورت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یا ضرورت والا مشکل بات ہے کہ ضرورت جو ہے نا، اب تو بات سمجھ رہے ہیں، انکار کب پیدا ہوتا ہے؟ انکار سے پہلے ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ ضرورتیں جب پیدا ہو جائیں اور پیدا ہونے والی ضرورت کو تم ضرورت سمجھ لو کہ ضرورت ہے، آپ سمجھو کہ آپ کے یقین میں یا یہ اضافہ کرے گی ضرورت یا نقصان پہنچائے گی۔ ضرورت جب والہانہ ہو جائے، مطلب بیماری سے نکلنا ضرورت ہے نا، اگر تم وہ بیماری سے نہ نکالے تو آدمی کمزور ہو ایمان سے نکل جائے گا۔ نہیں بات سمجھ آتی نا آپ کو؟ اگر
انسان کی فطرت ذرا کمزور ہو اور وہ بیمار ہو، خدا نہ کرے، کمزور دل کا یا کمزور یقین کا آدمی ذرا بیمار ہو جائے اور اس نے دعا بھی کی، بیماری سے نکلا بھی نہیں، تو پھر عین ممکن ہے کہ وہ ایمان سے نکل جائے۔ اس لیے کمزور اعتماد والوں کو یہ بڑی نصیحت کی بات ہے کہ وہ دعاؤں کی منظوری پر اصرار نہ کریں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ منظوری نہ کرے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اعتماد سے انسان نکل جائے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انکار اور تسلیم یہ ازلی تقسیم ہے۔ کچھ جس طرح عشق اور مطلب پرستی یا ازلی ہے، کچھ لوگ پیدائشی طور پر سوزے دل پروانہ مگر سرادہ دھیان، یہ ازلی بات ہے کہ پروانے کا مزاج اور ہے، مغز کا مزاج اور ہے، دونوں کی پروڈکشن اور ہے، دونوں کے طرز حیات اور ہے، گلاب اور چیز ہے، کانٹا اور چیز ہے، پرندہ اور چیز ہے، مچھلی اور چیز ہے، فطرتیں اور سرشتے الگ الگ ہیں۔ اسی طرح تسلیم والوں کی سرشت تسلیم ہے اور انکار والوں کے سرشت انکار ہے۔ اب سزا کیوں ہے جبکہ سرشت ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوال یوں نہیں پیدا ہوتا کہ یہ اس کا سوال ہی نہیں ہے جس کے ہاں انکار ہے، اور جس کے ہاں تسلیم ہے اس کا یہ سوال بن نہیں سکتا۔ یہ بات سمجھے گی، اس بات میں غور کریں کہ جس میں انکار ہے پیدائشی، اس کو سزا کیوں ہے؟ یہ کون پوچھے گا سوال؟ یہ کو بھی نہیں پوچھے۔ مومن یہ سوال پوچھ نہیں سکتا کیونکہ تجھ میں تو انکار نہیں رکھا اس نے، تیرا تو گلا نہیں ہونا چاہیے، تیرے اندر تو اس نے ایمان رکھا ہے، لہذا تو یہ سوال نہ کر۔ جس میں اس نے انکار رکھا ہے اس کا یہ سوال نہیں ہے کیونکہ وہ مانتا نہیں اس کو۔ یہ سوال کن کا ہے؟ جن میں کبھی ایمان ہے کبھی کفر ہے، کبھی ایمان ہے کبھی کفر ہے، ان لوگوں کا سوال ہے، اور اسی مقام پر منافق کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس مقام سے بچنا چاہیے کہ یہ کیوں نہ انہیں نکالنا چاہیے، کیوں تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ راز رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راز میں سے یہ بڑا راز ہے کہ تسلیم کیوں ہے اور انکار کیوں ہے۔ اب آپ دیکھو، اللہ کے راز کی بات تو اللہ ہی جانے، اللہ کی باتیں تو اللہ ہی جانے، لیکن ایک بات آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ یا اس کا تقرب، کیسے بات سمجھا رہی ہے؟ مشکل بات ہے کہ آسان ہے۔ اس کا تقرب، اس کا جلوہ، اس کا قرب، اس کا اپنی فہم کے مطابق ادراک۔ آپ یہ جانتے ہو کہ جانوروں کے لیے نہیں ہے اس کا ادراک، درندوں کے لیے نہیں ہے، پرندوں کے لیے نہیں ہے، جمادات کے لیے نہیں ہے، نباتات کے لیے نہیں ہے، حیوانات کے لیے نہیں ہے، اشرف مخلوقات کے لیے ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے تقرب کا احساس یا واردات یا جلوہ یہ اگر ممکن ہے تو انسان کے لیے ہے، ورنہ دوسری مخلوق کے لیے یہ نہیں ہے۔ دوسری مخلوق کے تقرب ہو تب بھی احساس نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ احساس اور شعور اللہ تعالیٰ کا کس کے لیے ہے؟ اب انسان کے لیے ہی یہ سارا سفر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری یا اللہ کا قرب جانا، یہ انسان کے سوالات ہیں، اور انسان ہی کا کھیل سمجھو یا ایمان سمجھو یا رونق سمجھو۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اگر تو انسان کے حال پہ چھوڑ دیا ہوتا تو پھر تو بڑی آسان بات تھی، ہم کسی نہ کسی کنکریٹ اللہ کو دریافت کر چکے ہوتے، اس کی ڈائمینشن بتا چکے ہوتے، اور اس کا کوئی نہ کوئی مطلب میتھمیٹیکل فارمولا نکل آتا کہ یہ اللہ ہے، اس مکان کا نام اللہ ہے، یا اس بات کا نام اللہ ہے، یا اس شہر کا نام اللہ ہے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔
ہم نے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بتایا ہوئی باتوں کے ذریعے مانا ہے. تو گویا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مداخلت فرمائی ہے، اپنے بارے میں خود بیانات فرمائے ہیں، اور ان بیانات کے اندر اتنا ورائٹی ہے کہ تضاد بھی ہے. اور یہاں انسان آگے کنفیوز ہوتا ہے، ماننے والا بھی کنفیوز ہوتا ہے. مثلا کہتے ہیں یہ اب یہ مشکل فکر ہے، اس کو سن کے بھول جانا، اس کی ذمہ داری جو ہے نا فتوے کی نہیں ہماری. بیٹا کہ کہتے یہ ہیں، ابھی کہتے کہ اپنے محبوب سے محبت کے دعوے کے بعد محبوب کی طرف تکلیف اور موت کو بھیجنا یہ اللہ ہی کے کام ہو سکتا ہے، اور تو نہیں کر سکتا. بس یہ اللہ ہے کہ محبوب پر درود بھی بھیجے اور بیماری بھی بھیجے، آپ پتھر بھی بھیجے، سلام بھی بھیجے، اور زندگی بھی لازوال کر دے اور موت بھی ذائقہ دے دے. یہ اللہ تعالیٰ ہی افورڈ کر سکتا ہے، اس کی ہم سے باہر نہیں فکرے گے. بہرحال یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. تو اللہ جو ہے وہ اپنے محبوبوں کو سلام بھی بھیجتا ہے، تکلیف بھی بھیجتا ہے. اب یہاں آ کے ذہن کسی باہوش انسان کا ذہن سرپٹا جاتا ہے، جو باہوش بے وقوف ہوتے ہیں نا، باہوش کہتا ہے، سرپٹا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے محبیب ہیں، اللہ کے درویش ہیں، ان پر تکلیف آ گئی ہے. اب تکلیف بھی ایسی کہ ہر طرح کی تکلیف، مثلا بیماری کی تکلیف بھی پیغمبروں کے گھر دیکھا آپ نے، صبر ایوب میں دیکھا آپ نے، بیماری بھی انتہا کی. آپ غم بھی دیکھا بیٹوں کا اور والدین کا بھی، پیغمبروں کو رہا. بھائیوں کی جدائی کا بھی غم دیکھا آپ نے، بیٹے کی جدائی کا غم بھی دیکھا. الزام بھی دیکھا کہ پیغمبر پر آیا، نبوت جو ہے معصومیت کا نام ہے، معصومیت پر بھی الزام ہوا. اور الزام جو ہے وہ بظاہر دنیاوی فارمولے میں کنفرم بھی ہو گیا، سزا ہو گیا، لیکن معصومیت رہی. اچھا، اور پیغمبروں کی موجودگی میں جنگ جو ہے وہ فتح کے علاوہ بھی گزری، شکست کا نام بھی ہوا. اب شکست اللہ کے سپاہی اور شکست کا سوال ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ سارے واقعات آپ نے دیکھے ہیں جو دنیاوی طور پر کہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نام کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس سپاہیوں کے پاس جو اس فوج کے پاس کھانے کو آٹا نہیں ہے. کبھی آپ نے یہ سنا یعنی کہ لشکر اسلام ہو اور اس کے پاس آٹا نہیں ہو؟ اس حد تک یہ آپس کی بات ہے کہ کہتے یہ ہیں کہ شروع کے جو لشکر تھے نا، ان کی فوج کو جب فاقے کا حالت ہوگی، فوج کی گنتی بھی چند آدمی ہوتے ہوں گے نا مجاہدین، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حالت یہ ہوگی بعض اوقات کہ بڑا ہی مشکل ہو گیا. چلیے تو آپ نے دیکھا کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کا واقعہ دیکھا نا. لکھنے والے نے اور لکھا کہ بعض میں ایسا ہوا کہ چونٹیوں کی بلوں سے بھی اناج نکالنا پڑا. اللہ حاضل کے ہاتھ میرے وجہ حالات کا زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ لشکر اسلام کے اوپر کہ گھر کا سامان بھی بک گیا، مجاہدین کے پاس سامان نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، اور پیسے نہیں ہیں، اللہ عدل کے واقعات نہیں ہیں، اور اللہ کے جنگ لڑ رہے ہیں. یہ آج کے ذہین آدمی کے لیے پرابلم ہے بڑی کہ اللہ والے ہو کے، اللہ کے سپاہی ہو کے، تو یہ اتنی بڑی ابتلا کیسے. اب پھر دعویٰ کہ ہم اس کے لیے فتح مبین کی حکم دیتے ہیں، اور اگر تم ہمارا نام سے لے کے زندگی گزارو تو تمہیں فوج و فلاح کے ساتھ تعارف کیا جائے گا. ایک اور جگہ اعلان کہ تم میری طرف دعا مانگو تو پھر میں سنتا ہوں اور دعائیں منظور فرماتا ہوں. اور یہ ایسا کبھی ہم نے دیکھا کہ دعا ہم نے کی ہے، سنی تو ہوگی تو منظور تو نہیں ہوئی ہے. یہ واقعات اب یہاں آ کے جو آج کا ذہن ہے وہ الجھتا ہے، اور یہی اصرار ہے، راز یہیں پر ہے کہ کربلا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، چلو باقی دنیا نے جو کیا تو کیا، اللہ نے کیا کیا؟ مالک تو آپ ہے. مقصد یہ ہے کہ محبوبوں کے ساتھ
اللہ کی طرف سے کوئی مدد ان کے حق میں ایسی آئی نہیں ہے کہ اچانک ہی آ گئی ہوتی اور دست حق باطل شکن ضرب بشد اللہ اور مشکل کشائی اور یہ حضرت واقعات جتنے بھی ہیں تلوار ذوالفقار، یہ سارے واقعات ہونے چاہیے نا، جہاں پھر ایک اسرار ہے جو آج کے ذہن کو ڈسٹرب کر سکتا ہے کہ کیا راز ہے. اب یہی اس کا جلوہ ہے جہاں اسرار ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جہاں الجھن ہے وہی جلوہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جلوہ حق جیل میں ملے گا. آپ کے لیے الجھن ہے جیل ان کی، اور ان کے لیے مقام میں جلوہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر اللہ تعالیٰ کے تقرب اور جلوے کے ساتھ آشنائی ہونی ہے، اس لیے وہ ابتلا نہیں ہے. آپ کے ذہن کو بلا وجہ پریشانی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو جسم کی اس بیماری کے دوران عین راحت جان محسوس ہو رہی ہے، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے جس آدمی کو ابتلا کے سفر سے گزارا وہ ابتلا نہیں ہے، وہ راز ہے. اگر ابتلا ہوتی تو ان میں سے کوئی شخص جو ہے استعفا کرتا یا واپسی کا سفر کر لیتا. اور انہوں نے نہیں کیا تو آپ کون ہو ریجنٹ کرنے والے؟ کیونکہ آپ نہ سمجھو لا تشعرون، اب تمہیں شعور نہیں ہے. ولا جاؤں ولا لا تشعرون، وہ تو زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں ہے. یعنی کہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان جو راز چل رہا ہے وہ بظاہر تکلیف کا نام ہے. آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے اور وہاں راز چل رہا ہے، وہاں جلوہ ہو رہا ہے اور آپ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، آپ الجھ جاتے ہو. تو گویا کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ راز ہے، یہ تکلیف ہے؟ جس پر تکلیف ہو رہی ہے وہ بتائے گا. کس چیز نے بتایا آپ کو کہ ہم تکلیف میں ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے خبر دی جیل میں سے کہ میں تکلیف میں ہوں. اور کسی پیغمبر نے خبر دی کہ میں تکلیف میں ہوں. کسی اولیاء اللہ نے آپ کو کہا کہ میں بڑے دکھ میں ہوں. اور ان کو گردے میں درد ہوتی ہے، چیخنے لگتی ہیں آسمان تک. اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں، اور پوچھا جائے کہ جی کوئی علاج کے دن ٹھیک ہے، خیر ہے، وہی کچھ آئیوں کچھ ہے. ارے یہ یہاں کے مطلب بے واقعات قریب قریب کے. تو بظاہر جس آدمی پر وہ ابتلا گزر رہا ہے وہ اس کے اندر انڈلج کر رہا ہے، ریلش کر رہا ہے، کیونکہ اس کا تقرب مل رہا ہے. دیکھنے والا کہتا ہے چنگا اللہ والا ہے، مطلب اس کے اوپر تو تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. اور اللہ تعالیٰ کا راز، وہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، وہ تکلیف کے اندر اللہ کے قریب آ رہا ہے اور وہ محسوس کر رہا ہے قریب آ رہا ہے. حتیٰ کہ موت کے اندر مشاہدہ پورا ہے. اللہ نے خود لکھا کہ جب اس کی جان اس کے حلق میں آ رہی ہے تو میں نہیں پتا اس کی میری کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس کی ہم باتیں کر رہے ہیں. اب یہ دیکھو کہ تکلیف کون سی تکلیف ہے اور کون سی تکلیف راحت ہے. یہ فیصلہ آپ کرنے کے لیے غور کرنا پڑے گا کہ وہ جو صاحب تکلیف ہے اس کا بیہیویئر کیا ہے تکلیف کے دوران. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر تکلیف کے دوران نظر آ رہی تکلیف کے دوران اس کا بیہیویئر اللہ تعالیٰ کے تقرب میں گزر رہا ہے تو وہ تکلیف جو ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے. اور اگر وہ ریزلٹ کر رہا ہے، ریئیکشن کر رہا ہے، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، بچنے کی فکر کر رہا ہے، تو یہ تکلیف جو ہے ابتلا ہے اور وہ دنیا دار ہے. تکلیف جو ہے دنیا دار کے لیے سزا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے اپنے بندوں کے لیے وہی تکلیف جو ہے نا وہ راحت ہے. تو گویا کہ یہ ریئیکشن کا نام ہے سارے واقعات، کہ اگر آپ تسلیم کرنے والے ہیں تو اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز چاہے وہ مشکل ہی ہو تو اس کو آپ تسلیم کرنے والے بنائے گئے ہیں پیدائشی طور پر. اب جس طرح نے کہا کہ جب لوگوں کو آزمایا جاتا ہے اور تکلیف سے، دکھ سے، تکلیف سے اور موت سے گزارا جاتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی طرف واپس لوٹا دیے جائیں گے. کچھ زیادہ جیسے بھیج رہا ہے ہم اس کے بدلے دیکھ رہے ہیں.
یہ سارا اس کا کام ہے. ہمیں ہر حال جو ہے ہم اس میں رضامند ہیں. اور دوسرا آدمی جو ہے وہ ریئیکشن کرتا جا رہا ہے قدم قدم پر. کہتے یہ ہیں کہ جس چھوٹی موت برداشت نہیں کر سکتا وہ پوری موت کیسے برداشت کرے گا؟ بڑی تکلیف میں ہوگا. چھوٹی موت پتہ کیا ہوتی؟ ٹوٹ گیا انگلی کا جوڑ. ابھی گردن کا جوڑ نہیں ٹوٹا, انگلی میں چھوٹا سا جوڑ ٹوٹ گیا. اب وہ گھبرا گیا. یعنی کہ موت کے آمد سے پہلے چھوٹا سا ذائقہ اس کو چکھایا گیا موت کا, اور وہ گھبرا گیا, پریشان ہو گیا. یہ پوری موت نہیں چکھ پائے گا. اور جو تسلیم والے ہیں وہ موت کے مکمل عمل کے تک جو ہے شانتی اور سکون میں ہیں, اور وہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, آخری دم تک تسلیم میں رہتے ہیں, آخری دم تک سجدے میں رہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے وہ ابتلا جو ہے یہ بلندی کا ذریعہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جلوے کا ذریعہ ہے, اور اس کے تقرب کا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دو طرح سے تقرب کا راہ دکھائی ہے. ایک انعامات فضل, کہ تم غریبی میں دیکھا پھر تمہیں کشادگی عطا کر دی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام پھیلتے گئے, بڑھتے گئے, واقعات ہوتے گئے, کشادگی آتی گئی. ایک راہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا, اور ایک راہ یہ ہے کہ تم گھبرانے والے تھے اور تمہیں ہم نے مستقل مزاج بنایا, حتیٰ کہ تم نے اپنے ہاتھ سے ہمیں ہر چیز جو ہے اب امن و امان واپس لوٹا دی. اتنی بڑی ہمت والا بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص مطلب مہربانی میں سے ایک مہربانی ہے کہ اس کے بندے اور اس کے عمل کو اپنی زندگی میں اتنا آسان بناتے ہیں کہ اپنا دخل اس میں دیتے ہی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا راز یوں دریافت کرتے ہیں, اللہ کے جلوہ یوں دریافت کرتے ہیں کہ اللہ عمل کر رہا ہے, بظاہر دیکھنے والے کو ظلم نظر آ رہا ہے, لیکن جس پر ہو رہا ہے اس کو احسان نظر آ رہا ہے. تو یہ ہے مزاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا. تو آپ بلا وجہ پریشان ہوتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربانی کی زیادہ راہیں کھولتا ہے تو اس پر بظاہر ابتلا آتی ہے, اور وہ ابتلا نہیں ہوتی ہے, وہ اس کے تقرر کی بات ہوتی ہے. قریب کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, ایک ہے احسان کے ساتھ قریب کرنا, اور ایک ہے ابتلا کے ساتھ. ابتلا کے ساتھ قریب کرتا ہے اپنے اولیاء کو, اپنے ولیوں کو, اپنے بزرگوں کو. کامن مین کو قریب کرتا ہے, کھلا دیا آپ کو, مطلب فضل کر دیا, کھلا دیا, چل جاؤ, مطلب تیرا راستہ ٹھیک ہو گیا. اور جب اللہ کی راہ پر چلنے والے ہوں, طالبین حق جو ہوں, انہیں ابتلا کے ذریعے سفر کرایا جاتا ہے. تو ابتلا کا سفر جو ہے یہ راہ حق میں بڑے دور کے مسافروں کا ہے, اور بڑے قریب مسافروں کا ہے, بڑے شاہ سواروں کا ہے. اور جو کامن آدمی ہیں ان کے لیے وہی ہے, لے چلو کھاؤ پیو سفر, کلو مشربو بلا تسرفو, اسراف نہ کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, زندگی بچ گئی ہے مہربانی کرو. کہتا مریض بچ گیا شکر کرو, کہتے جا بھی بچ گیا 10 سال بعد پھر مر جائے گا. تو مر تو اس نے جانا ہے, اس سے پہلے کسی مقصد کے ساتھ وہ اور غروب ہو اس کا سورج, وہ بلا مقصد ہی مر جائے گا, کیونکہ وہ آج جو بچ گیا وہ کل نہیں بچے گا. اسی کل وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بھی نہیں بچیں گے جس نے اس کو بچایا مریض کو. یہ سارے واقعات ہیں, کھیل تو ختم ہو ہی جانا ہے آخر. اس لیے اللہ تعالیٰ کا راز کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنا جلوہ دکھائے تو پھر تکلیف نہیں ہے. اس لیے ایک کہانی بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے, کہ کیسے ہو سکتا ہے انسان دیدار کرے, ناممکن ہے. کہتا ہم اس کو دیکھا ہے. تم نے کیسے دیکھا ہے؟ کہتا ہمیں دیکھا تھا کہ اس آدمی کو سر بھی الگ تھا, گھڑ بھی الگ تھا, اور جسم بھی الگ تھا, ایسا. کچھ دیر کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ اس کو الگ الگ ایسے دیکھا, فقراء کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اس شان کو جسم کے حصے اپنے الگ الگ کر دیتے, نہیں بات سمجھے. کہانی کے طور پر ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں ہی اپنے اعضاء جو ہے نا انہیں الگ الگ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. سنا سنائی ہوئی ہے بات, ایسا ہو سکتا ہے. مثلا ایک آدمی ایسا کہتے ہیں کہ دو درویش ہیں ایک دوسرے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے, تو میں چھپتا ہوں تم تلاش کرو, تو میں چھپتا ہوں تم تلاش کرو. ایک چھپ گیا, وہ کہیں دور جا کے مطلب بیچ میں جا کے چھپا, اسے ڈھونڈ لایا, اس نے کہا میں چھپتا ہوں تم تلاش کرو. چھپ گیا, نہیں ملا. اس نے بڑا آواز دی کہ آواز میں ہار گیا. اس نے پوچھا تو چھپا کیسے ہے؟ میں تو بیچ میں گیا, میں دوزخ میں بھی گیا, میں فلاں جگہ بھی گیا, زمین میں گیا, آسمان میں گیا, نہیں ملا.
انہوں نے کہا تمہیں ڈھونڈ نہیں سکتا، میں ایسی جگہ چھپا تھا، میں کہاں چھپا تھا، میں سارے اسرار دیکھ آیا۔ کہتا بڑی آسان سی بات ہے، میں نے اپنے جسم کا مٹی کا ایسا مٹی میں ملا دیا، آگ کیسا آگ میں ملا دیا، پانی کا پانی میں ملا دیا، ہوا کا ہوا میں ملا دیا، تو مجھے کیسے ڈھونڈ سکتا ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے چھوڑنے کا کہ مٹی مٹی میں مل جائے، آگ آگ میں مل جائے، پانی پانی میں مل جائے۔ تو یہ اس نے مطلب یہ بات کر دی۔ اس لیے وہ لوگ ہوتے ہیں بہت جذبے کو قریب سے دیکھتے ہیں، وہ پھر اپنے اعضاء اپنے عناصر جو ہے نا الگ الگ کر لیتے ہیں، کبھی مٹی ہو کے دیدار کر لیتے ہیں، کبھی آگ ہو کے دیدار کر لیتے ہیں، کبھی ہوا بن کے کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ان کو قدرت ہوتی ہے، چلو قدرت کا امکان آپ کر لو، یہ نہیں کہتے ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن ایسا امکان ہو سکتا ہے، جہاں نہیں ممکن وہاں اس کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ تو فقیر کے لیے جن راہوں پر ممکنات نہیں ہیں وہی ممکنات کا راستہ ہے، تو ناممکنات کا راستہ ہی ممکنات کا راستہ ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے یہ ماننے والی فطر بنائی ہے اور انکاری فطر بنائی ہے۔ یہ ازل سے تا امروز چلا آ رہا ہے، ماننے والے اور انکار کرنے والے۔ چراغ مستقبل اشرار مولا بھی شروع سے چلا آ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے ساتھ رکھا ہے کہ ماننے والے اور انکاری اپنے ساتھ کھڑا کیا، پھر جب بھی اللہ کا ذکر شروع ہوا یا اللہ کی بات یا اس کی بات شروع ہوئی ہے، ایک انکاری ساتھ کھڑا ہوا ضرور۔ ہر دور میں ایسا ہوا، ہر دور میں موسیٰ علیہ السلام ہوا، فرعون ساتھ کھڑا ہوا۔ مقصد ہے کہ ہر دور کے ساتھ ایسا ہوا، ہر دور کے ساتھ ہوا۔ سامری کے لیے بزرگ کے ساتھ ہوا ہوگا، ایک واقعہ ہو گیا، ایک اور واقعہ ہو گیا، اسی طرح مطلب بولا بھی ایک واقعہ ہو گیا، یہ ساتھ ساتھ واقعہ چلتا ہے۔ یہ گویا کہ وہ شیطان یا ابلیس والا واقعہ ہر دور میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، اس لیول کا نہیں، اس کے سائے میں، یعنی کہ تبھی آپ کو کوئی عرفان حق ہوگا نا کہ اس جیسا وہ کھیل ہو جائے، تو اس جیسا کھیل جو ہے نا یہ ہوتا رہتا ہے، تب جا کے انسان کو بات سمجھے کہ وہ بات ہوتی کیا ہے، وہ واقعہ ہوگا کس طرح۔ تو یہ ساری چونکہ انسان کے عرفان کی بات ہے، لہذا انسان پر یہ پردے کھلتے ہیں اور اس کو یہ جلوے کے راستے ملتے ہیں۔ تو ابتلا کے اندر اگر مقام شکر محفوظ ہو جائے تو سمجھو کہ ابتلا احسان ہے، ورنہ یہ سزا ہے۔ بس اس سے بچنا چاہیے کہ تکلیف جو ہے یہ آپ کے بدعمالی کی سزا ہے۔ اگر تکلیف کے اندر تمہارے اندر تسلیم نہیں ہے، اگر تکلیف میں تسلیم نہیں ہے، گلہ پیدا ہو گیا، اگر دعا منظور نہ ہو اور اللہ سے محبت کم ہو جائے تو سمجھو کہ تم اللہ کے قریب نہیں۔ اور قریب وہ ہے جو دعا منظور ہو یا نہ ہو، ہم ہر حال میں راضی ہیں۔ تو جو رہنا ہے ہر حال میں راضی، تو پھر یہ بات ہے یہاں آ کے جھوٹا اور سچے کے فرق نکل آتا ہے۔ ورنہ فقیر تو سارے فقراء کے پاس جاتے ہیں نا، تو سارے ملے رہتے ہیں کہ جی ہم اللہ والے جو بھی او اللہ والے چل پڑے، کہتا اب طوفان آنے والا ہے، کچھ چھوٹے اللہ والے گھر چلے گئے، طوفان آنے والا ہے، اب کچھ جو بیچارے سچے آگے چلے گئے، کہتا اب ایک اور طوفان آنے والا ہے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کے سار کٹ گیا، اگر تیار ہے کسی تیار ہے، چلتے جاؤ چلتے جاؤ، اور جو آخر ہے نا صادق لوگ رہ گئے۔ تو یہ کہانی اس طرح بنائی ہے لوگوں نے کہ کسی نے کہا کہ پرندوں کی دنیا میں کہانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ پرندوں کو آواز آئی کہ تمہارا جو ہے گرو پرندہ، جو تمہارا پیر پرندہ ہے وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور اس کو جا کے ملو، اور پوچھو اس کا نام کیا ہے، کہ اس کا نام ہے سیمرغ۔ سیمرغ پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے، وہ تمہارا استاد ہے، تمہارا گرو ہے، تم اس کو ملو۔ وہ جی 1,00,000 پرندے ہوئے جتنے بھی اس علاقے میں سے سب چل پڑے وہ بندوں کی طرف۔ پہلے طوفان آیا گر گئے، ہوائیں آئی مر گئے، برف آئی تباہ ہو گئے، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، کوئی آہستہ آہستہ کسی کے پار ٹوٹے، کسی کو کچھ ہو گیا، کسی کو بچوں کی بیماری کی خبر آئی ہے، وہ پھر واپس کرتے چلتے چلتے کچھ پہاڑ پر پہنچے پرندے، چوٹی پر دیکھا تو کوئی تھا نہیں وہاں پر۔ ان کا آواز دینے والے نے غلط آواز دی ہے، تو ادھر دیکھا تو گرو نہیں ہے، کوئی آپ ہی تھے وہ۔ کوئی پوچھا گیا آواز والے کو، پھر دعا کی کہ یا اللہ آواز کدھر سے آئی تھی؟ آواز پھر آئی ہے، کہتے تمہارا ادھر ہی ہے گرو، اس کا نام سیمرغ ہے۔ کدھر ہے؟ کہتے تم گنو کتنے پرندے ہو؟ انہوں نے گنا 30 پرندے تھے۔ کہ یہ 30 پرندے کو سیمرغ کہتے ہیں، سی کا معنی 30 ہے۔ وہ جو ان مشکلات سے گزر کے جائے اس کا گرو وہی ہے، اور گرو وہ تمہارے ساتھ تھا جس نے تمہیں عشق کا سفر طے کرایا۔ گرو کوئی آگے کسی چیز کا نام نہیں ہے، اور گرو اس عشق کا نام ہے جو تمہیں سفر طے کراتا ہے۔
اگر یقین کا سفر طے ہوتا جائے تو یہی گرو ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو گرو کسی انسان کا نام نہیں ہے. کہ یقین نہ ہو اور مطلب پیر صاحب تم دعا کرو، پیر صاحب کیا دعا کرے، تیرے اندر یقین نہ، آپ انہیں مردہ نہ کہو. ہمیں کہہ رہا ہے مردہ نہ کہو، یہ نہیں کہا کہ آپ نے مارا ہی نہ. جن لوگوں نے آپ کی راہ میں جان دی ہے آپ انہیں جان نہ لو، جان اسے لینی ہے. اور وہ کہتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ آپ انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے. خبر اللہ دے رہا ہے زندہ ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ نے ان کی جان لے لی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جان نہیں لی ہے. یہ راز دریافت کرو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ان سے جان لے لی، ان کو تکلیف ہو گئی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ان کی جان ہمارے نہیں لی ہے، یہ زندہ ہے. تو گویا کہ اس وقت جب وہ ابتلا ہو رہی تھی وہ کسی خفیہ دروازے سے لازوال زندگی میں داخل ہو رہے تھے، حیات جاوداں میں داخل ہو رہے تھے. جس کو تم گلہ کر رہے ہو وہ عین راحت کا مقام ہے. وہ کبھی کبھی کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے انسان، اسی زندگی کے اندر ابتلا کا پردہ پہن کے، لباس پہن کے داخل ہوگا. کہاں پر؟ اس زندگی میں جو کبھی موت ملتا شامل نہیں ہوتی. اور اس کے اندر لباس کون سا ہے؟ ابتلا کا. دیکھنے والے ہائے ہائے چھایا کرتے رہتے ہیں، اور وہ گیا پار لازوال ہو گیا. تو وہ لازوال ہو گیا، اب دیکھنے والا جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. دیکھنے والے کو شعور ہی نہیں ہے کہ کہاں چلا گیا. تو اس لیے راحت ہے اس تکلیف میں جس تکلیف کے اندر مالک یہ کہے کہ یہ زندہ ہے، اور جس نے زندگی یا قدر فرمائی ہے وہ کہتا اتھارٹی اس کی ہے، سند اس کی ہے کہ بالا جاؤ بلا اللہ تشعرون، زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے. تو یہ ہے وہ زندگی ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ خاص بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے راز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا بڑا ضروری ہے. جہاں ابتلا ہے وہاں جلوہ ہے. اگر یقین ہو تو، یقین نہ ہو تو بس پھر اس سے بڑی کوئی سزا کی بات نہیں. وہ غریب جس کا ایمان کمزور ہو بیچارہ بڑے دکھ میں ہے، دعا کرنی چاہیے کہ اس کا ایمان نہیں رہ سکتا. جس کا ایمان کمزور ہو اور غریب ہو اس کا ایمان تو ختم ہو گیا. اس لیے ایمان قوی ہو تو غریبی جو ہے یہ اللہ کے قریبی ہے، اور اگر ایمان کمزور ہو تو غریبی جو ہے عذاب ہے، پھر یہ کافر ہو جاتا ہے انسان. اس لیے اپنے آپ کو ایمان کو قوی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور یقین کرو. بعض اوقات ابتلا جو ہے تمہیں لازوال راستے کی طرف لے جاتی ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. اس لیے ایمان کو قائم رکھو، کسی زندگی میں وہ دروازہ نکل آتا ہے. تو جتنے لوگ آج تک تاریخ انسان میں آئے ہیں اللہ کی راہ میں جن نے مستقل مزاجی سے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور انہوں نے استقامت اختیار کی ہے، ان کو آج تک ان کا نام روشن ہے. انہیں وہ دروازہ عطا ہو گیا جس دروازے سے ہمیشہ کے لیے روشنی ملی ان کو، اور زندگی لازوال مل گئی. آج تک بولے یہ لاہور میں دادا صاحب آپ دیکھو مظاہر ہے، عرفان بھی کسی کو پتہ نہیں کیا ہے، یہ کچھ نہ کچھ ہے، یہ کچھ نہ کچھ ہے، یہ بڑا کچھ ہے. یعنی قبر ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے، تو بڑا ہی کچھ ہے. مظاہر ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے لیکن کچھ ہے. خالی مزار تو بادشاہ کا وہاں پر ہے، اکبر اعظم کا، جہانگیر اعظم کا، لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جہاں بڑا کچھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نہ کچھ کے اندر بہت کچھ ہے. تو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا بات کیا ہے، یہ راز کیا ہے، کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جہانگیر کا مقبرہ لاہور کے اندر ہے اور میاں میر صاحب کا مقبرہ لاہور کے اندر ہے، فرق بڑا ہے دونوں کے اندر. قصہ کیا ہے؟ وہاں مطلب مینا کاری زیادہ ہے جہانگیر کے مقبرے میں، یہاں کچھ اور مقام ہے لیکن زیادہ فرق ہے. فرق کیا ہے؟ جی آپ ٹرائی کرو، اس قصے کو دریافت کر لو گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ قصہ ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ کے تقرر سے یہ بات ملتی ہے، اور نہ سمجھ آئے تب بھی بات چل رہی ہے. آپ سے بات سمجھ آئی؟ نہ سمجھ آئے تب بھی چل رہا ہے. اس لیے اگر آپ کو یقین کی راہ نہ سمجھ آئے تب بھی نکل جاؤ یقین میں. تو بات کہ کمزوری کی بات ہے تب بھی نکل جاؤ. یقین کا مطلب ہے کہ کڑا کر کے دل جو ہے نا حوصلہ کر کے تکلیف کو گلے کے بغیر گزارو. رات میں یہ بتا رہا ہوں، تکلیف آئی بہت سخت، تیرے گلے سے تکلیف دور نہیں ہونی، راز یہ ہے. تیرے علاج سے بھی دور نہیں ہونی، راز یہ ہے. تکلیف کو میلہ بنا دے،
گلا کرنا چھوڑ دو، تو اس کی مرضی ہے یہی تو چلو یہی صحیح، اور تو یہی چاہتا ہے تو یہی صحیح، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کے پاس جائے، لوگ درویش کے پاس، سرکار دریا میں سیلاب آ رہا ہے، دریا میں دعا کر، سیلاب آ رہا ہے، شہر تباہ نہ ہو جائے، کہتا اچھا دعا کرتا ہوں۔ دریا کے کنارے گیا، اس نے کہا کوئی بیلچہ دو، بیلچہ لگے، وہ کنارے کو اور کاٹنے لگ گیا، تیری مرضی سیلاب ہے، میری مرضی بھی سیلاب ہی ہے، وہ دریا چلا گیا واپس۔ ایسے سے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ اس کی رضا پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کا سبب پورا کرا دیا۔ ایک اور تھے بزرگ دلی میں، وہ ہمیشہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھتے تھے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب نسوانی کے لباس میں رہتے، انہیں مائی صاحب کہتے تھے وہ مردی چیلی بنے ہوئے، اور لوگ ان کے پاس کیا کہ جی آپ دعا کرو، بارش نہیں ہو رہی، مدت ہوگی، اس کے میرے ساتھ لڑائی ہے، اللہ کی جھگڑا ہے، یہ تو بات مانتا نہیں آج کل، نہیں پھر بھی آپ دعا کرو، نہیں اس کے ساتھ میرا آج کل بول چکا ہے کہ اگر اعتبار نہیں دیکھ لو، ہم دوپٹہ دھو کے دودھ میں خشک کرتے ہیں، خشک نہیں ہوتے نا، وہ دوپٹہ دھو کے دودھ میں رکھا بارش ہوگی، تو میں کہتا ہوں اس کا میری لڑائی ہے، انہوں نے میرا کام نہیں کرنا کوئی بھی۔ ایسے ایسے لوگ جو ہے نا، یہ راز و جات کی باتیں ہوتی ہیں لوگوں، یہ یقین والوں کے سارے چراغ ہیں، اور بے یقینوں کا جھگڑا ہے، شیعہ بھی بے یقین ہے، سنی بھی بے یقین ہے، اور یقین والے وہی تھے جو یقین والے تھے۔ 6 لاکھ میں 72 تن تسلیم و رضا والے، وہ امی اللہ صاحب والے ہیں، امی اللہ فتح والے، وہ جو تھے وہ اور تھے، اور یہ جو ہے نا آپ بے یقینی کے جھگڑے، یقین پیدا ہو جائے تو ہر شے آپ کے سامنے کھلی ہوئی موجود ہے، سارا ماضی جو ہے یقین کا ماضی آپ کا ماضی ہے، جیسے گلوریس اسلام، جب گلوریس پاس کہتے ہیں یقین کی کہانی ہے، اور جہاں پر مطلب ڈپریشن والا اسلام ہے وہ بے یقینی والا اسلام ہے۔ یہ جی پہلے سال ہی جنگ ہوگی، آپ نظر لگا اسلام دوسرے سال خلیفہ پہلے نمبر کیا ہوگا، چوتھا خلیفہ کیا ہوگا، تیسرے خلیفہ کیا ہوگا، کربلا کتنے سال کے بعد ہوگی، اس کے بعد اب بنو میاں کیا ہوگا، اس کے بعد وہ خلافت دوسری کیا ہوگی، سارا سلسلہ کیا ہو گیا، اور پھر پاکستان میں اسلام کیا ہوگا، کیا چل رہا ہے۔ یقین کی کیا بات ہے کہ مٹتے مٹتے بھی اور روشن ہوتا جا رہا ہے اسلام، یہ مٹتا نہیں ہے، اس کی کوئی حفاظت کی جا رہی ہے، حفاظت کی جا رہی ہے، چلتے چلتے یہ ہے، اور آج تمہارے پاس آیا ہے، تم میں سے شروع کرو، اپنے لوگوں سے کرو، مطلب اپنا ایمان اور اپنا ہی شک، افسوس کی بات، ایمان اپنا، کیا تم نے مانا ہے اپنے ایمان کو؟ مانا ہے، شک کیا ہے؟ اپنے ایمان پر شک، اور چھوٹی چھوٹی ذاتیں ہیں اس پر بھروسہ بڑا، ہم شیخ ہیں، ہم برہمن ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، راجپوت بھی ہیں، وہ پتہ نہیں آپ ہیں کہ نہیں ہیں، راجپوت ہونے پر بڑا فخر ہے اور اسلام ہونے پر ندامت ہے، تم ہی ایمان میں کمزور ہو، ایمان نہیں کہتے ہم لوگ، ایمان میں کمزوری ہے، اپنے ایمان میں اپنی قوت پیدا کرو، اپنے اللہ پر آپ بھروسہ کرو، اور اپنے ایمان کے اندر اور مومن ہو جاؤ، یا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان تو لے آئے اب ایمان لاؤ، یعنی کہ اپنے ایمان پر اور ایمان، جب داخل ہو گیا تو پوری طرح داخل ہو جاؤ، یا پوری طرح باہر نکل جاؤ، باہر نکلنا تم افورڈ نہیں کر سکتے، داخل ہونے کی یہ ضرورت پیدا کرو، داخل ہونے کا مطلب یہ ہے گلا نکال دو، میں نے پہلے کہا تھا گلا نکال دو، شکوہ نکال دو، شکایت نکال دو، اپنا پروگرام نکال دو، اور اوپر تبصرہ نکال دو، یا اپنے نصیب کا مقابلہ نکال دو کسی کے ساتھ، وہ تھوڑے آرام میں ہے، ہم بڑے تکلیف میں، ہم دونوں ایک جیسے، قد ہمارا برابر ہے، حد بڑی مختلف ہے، یہ کیا بات ہے؟ قد برابر رہتا ہے، حد مختلف رہتی ہے، یہ اس کی مرضی ہے، کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، اس کا رنگ اور ہے، ہمارا رنگ اور ہے، یہ رنگ کا فرق رہتا ہے، نصیب کا فرق رہتا ہے، اس کو اس کا نصیب ہے، اس کو اس کا نصیب ہے۔ یہ پہاڑ اور گلہری کا جھگڑا ہے نا، یہ اقبال نے فیصلہ کیا تھا کہ پہاڑ نے گلہری سے کہا کیا تو چھوڑتا مطلب بھی جانور ہے، جیسے بھاگتے نکل جا، ہٹ جا میرے راستے سے، پہاڑ ہوں کیا سمجھتا ہے؟ گلہری نے کہا پہاڑ تھا، تو پہاڑ تو ہے، اور تو ایک قدم چل نہیں سکتا، میں یہ بھاگا چڑھا جا رہا ہوں، تو کیا شاید ہے سر؟ تو پہاڑ بڑا ضرور ہے لیکن اندر بے حرکت ہے، گلہری چھوٹا حرکت کرے گا، ہر چیز اپنے مقام پر بہتر ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے،
آپ اپنے آپ کو اپنے حالات کے آئینے میں غور سے دیکھو، تمہارے جیسا کوئی اور نہیں ہے. صرف یہ کہ میرے اپنے آپ پہ بھروسہ کرنے کی بات ہے. کہتے ہیں جب میں تیری طرح نہیں ہوں تو بھی تو میری طرح نہیں ہے نا. میں تیری طرح بڑا نہیں ہوں، تو میری طرح چھوٹا بھی تو نہیں ہے نا. تو میں بھی شرمندہ ہوں، تو بھی شرمندہ ہو، تو بھی چھوٹا نہیں ہے میری طرح. تو بات اتنی ساری ہے کہ غریب آدمی اپنی غریبی پہ بھی شرمندہ ہے، امیر اپنی جگہ بھی شرمندہ ہوگا. اسے پتہ نہیں ہے کہ غریبی میں کیا مزے ہوتے ہیں، کتنے جلوے ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ الگ کہانی ہے. مقابلہ شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، پروگرام نہیں بنانا. مقابلہ نصیب کا نہیں کرنا. دوسروں کے نصیب کو ان کے ہاں چھوڑو، اپنا نصیب آپ لو، اپنے ایمان پر مکمل بھروسہ کرو. پھر آپ دیکھو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسی جگہ پر جہاں آپ بحث کر رہے تھے وہی جلوہ تھا. جلوہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں عام طور پر بحث ہوتی ہے. تو جلوہ لینے والے امام مالک امام جلوہ لے گئے، شیعہ سنی دونوں جھگڑا کرتے جا رہے ہیں، اور وہ جلوے شروع ہو گئے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا کر رہے ہیں. تو تمہارے جھگڑے مطلب میں ختم نہیں ہوئے اور ان کے جلوے جاری ہیں. تو تم دیکھو کیا حصہ کیا ہے، حصہ اور ہے. غور کرو. آ جاتی ہے ٹھیک، آنسو کا آ جانا ٹھیک ہے، خود بخود نہ کرو نا، بس آنے دو آنے. نہیں، ناکامی کی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی ایک راہ ہے. آپ کسی بزرگ کے آستانے پہ جاؤ، نہ وہاں غم ہے نہ وہاں خوشی آنسو ہیں. یہ رکت اور کیا ہے، یہ غم نہیں ہوتا. نہیں آپ بات سمجھے؟ حضور پاک کے آستانے پہ جاتے تو آنسو ہو جاتے ہیں. کس بات کے؟ وہ غم تو نہیں ہے وہاں، خوشی کے بھی نہیں ہے، رکت ہے. رکت ایک داستان ہے. سجدہ کرتے وقت آنسو ہو جاتے بعد وقت، تو یہ رکت ہے. رکت جو ہے تمہارے وجود کے ریت، وجود کے اندر، وجود کی ریت کے اندر سونے کے ذرات ہیں، وہ پھر خود بخود نکلتا ہے. اور یہ انسان بڑھیا مخلوق ہے، شاندار. رکت جو ہے یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ الہیات کا ایک حصہ ہے. خدا کو اپنے وجود میں دیکھنا ہو، ان آنسو کی شکل میں جو رکت کی شکل میں آتے ہیں. اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت نظر آ جاتے ہیں، وہ خاص وقت ہوتا ہے. سجدے میں اور سر اپنا جسم اور نام محمد آنکھوں میں. آپ بات سمجھیں، خاص مقام ہے، یہ رکت کی بات ہے. اس لیے یہ آنسو جو ہے نا، یہ غم کی بات نہیں ہوتی. اچھا، آپ میں سے کتنے آدمی، میں پوچھتا ہوں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ایسی کربلا نہیں ملنی چاہیے تھے؟ آپ بتاؤ کتنے آدمی آپ میں ہیں؟ فیصلہ کر دیتے ہیں آج اس تاریخ کا فیصلہ. کون آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ کربلا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ امام حسین سے یہ کربلا کا مقام جو ہے نا جدا کرنے والا کون ہے جو یہ کہے کہ یہ کربلا کا مقام جدا ہو جاتا؟ بولو. کسی شیعہ سے پوچھو، کسی سنی سے پوچھو، جو امام علی مقام سے مقام کربلا جدا کرنے کا خیال کرے. جب امام سے مقام کربلا جدا نہیں کرتے ہوتے روتے کس بات سے، جھگڑا کس بات سے؟ مقام کربلا امام کی شان ہے تو پھر رہے گی. یا کہو کہ مقام کربلا جدا کر دو، یا وادی طیب حضور سے جدا کر دو. نہیں کرو گے، نہیں کرو گے. شیعہ کوئی عالم کر دے، کوئی سنی عالم کر دے، کوئی مولوی صاحب کر دے، چودھری چراغ دین کر دے، فتح دین کر دے، کوئی نہیں کر سکتا. اور درویش اس وجہ سے سرخرو رہتا ہے کہ وہ مقام کربلا کا تحیر پہچانتا ہے. یہ مقام کیا ہے؟ تو مقام کربلا کی بردت ہوتا ہے نا، یا اللہ کے دوبارہ موقع ہو تو کسی اور امام حسین کے ساتھ یہ نہ کرنا. ہاں، یہ تو کبھی نہیں کہے گیا کہ اگر موقع ہو دوبارہ تو امام حسین کو کربلا نہ ملتی تو اچھا ہی تھا. تو تم نے کیا بات کی ہے؟ تم نے تو بالکل مطلب دین کے خلاف بات کر دی ہے. امام کی مرضی کے بغیر اس کی اچیومنٹ کو تم نکال رہے ہو. امام سے پوچھو کہ حضرت امام علی مقام، کیا یہ کربلا کا مقام پسند نہیں آپ کو؟ امام کے والدین سے پوچھو، امام کے اور بزرگوں سے پوچھو. تو مقام کربلا جو ہے
اور یہ امام کا سرفرازی کی دلیل ہے، یہ سرکشی کی دلیل ہے۔ غالباً پھر اسلام کی زندگی نو کی بات ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ پیغمبر نہیں ہے، مقام پیغمبری جیسا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہ مقام جدا آپ کیسے کر سکتے ہو؟ تو غم وہ ہوتا ہے جو دوبارہ ہو تو ایسا نہ ہو۔ آپ یہ کہتے ہو کہ مطلب جس طرح رستم سراج کا بیٹا اگر ایسا ہو کہ مطلب دوبارہ واقعہ ہو تو یار اس کو پتہ ہونا چاہیے بیٹے کو نہ مارے تو صحیح تھا، لیکن یہ تو آپ کبھی نہیں کہو کہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ یہ مقام عجیب ہو گیا، عجیب مقام ہے۔ اس مقام کو صاحب مقام سے جدا کی تمنا کوئی جرت نہیں کر سکتا، اس کائنات کا انسان جو اس مقام کو جدا کرے، کر کے دیکھے، نہ ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے۔ اب بھی یہ کہو کہ دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی آپ میں سے ایسا نہیں کرتا جو یہ ہاتھ کھڑا کرے اس کائنات میں، جو یہ کہے کہ یہ مقام ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا، وہ کہہ سکتا ہے؟ پھر مقام کیا ہے؟ بات مقام بھی مقام ہے۔ پھر یہ ابتدا کیا ہے؟ یہ ابتدا روشنی ہے، نور ہے، خاص بات ہے، اس کے اندر راز ہے۔ کیا اطلاع کے بغیر درجات کو بلند کر سکتا ہے، قادر ہے، بلند کر سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھو یہ مقام پیچھے ہی مقام ہے، آپ بات سمجھے نا؟ یہ مقام یہی مقام ہے، شہید کا مقام شہید کا مقام ہے کہ شہید کے بغیر بھی شہید کا مقام دیتا ہے، نہیں دیتا ہے۔ آپ کو بات سمجھیں کہ جن لوگوں نے آپ میری راہ میں مرے گئے انہیں آپ مردہ نہ کہو، بالا یاہم، اس کی راہ میں مرنے کا شرط ہے۔ اب صاحب زندہ کو شہید کا مقام نہیں ملتا، شہید ہونے کے لیے جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے۔ اور آج کے انسان کی یہ تکلیف ہے کہ روزے کے بغیر عید مناتا ہے اور مرے بغیر شہید ہونا چاہتا ہے۔ یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جناب یہ تو دے دے اور مارنا ضروری ہے، تو شہید کا درجہ دے دے ہمیں، شہید کا تعلق مرنے سے ہے۔ تو یہ ہے آج کے انسان کا خیال کہ وہ جو چاہے کر دے، وہ جو چاہے تو کر دے، لیکن وہ جو اس نے کیا ہے وہی اس نے چاہا ہے۔ اللہ نے کہا کیا ہے جو چاہا ہے، اور جو چاہا ہے وہ کر لیا ہے، اور جو کیا ہے بہتر کیا ہے۔ اب اس لیے آپ ان باتوں کے اندر زبر زیر نہ لگایا کرو۔ جو مقام ہے صحیح ہے، جو عطا ہے صحیح ہے، جو درجے ہیں مکمل ہیں، جو واقعہ ہے درست ہے۔ عالم لوگ تجاوز بڑا کر جاتے ہیں۔ عالم لوگوں کی بات اور ہے، ایک عالم نہ میں نہیں سنوں گا، نہ سنوں گا، نہیں سننے کا وقت نہیں ہوتا، بولنے کا وقت ہے، پوچھنے کا ٹائم ہے۔ بات یہ کہ تو کرتے رہتے ہیں لوگ۔ آپ کبھی اپنے کسی اور بزرگ کو دیکھو جس کے ساتھ بھی آپ کا مقام ہے، دادا صاحب بزرگ ہیں، بزرگ ہیں نا، آپ مانتے ہو، آپ کو وہ بزرگی کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح وہ گھر سے باہر آئے ہیں 1400 میل، آپ یہ بات نہیں چاہو گے۔ آپ کو کہ دادا صاحب کا مقام مل جائے نا تو گھر سے باہر بھی نہیں جانا پڑے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا، گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، تو اپنے پنڈ کو چھوڑنا پڑتا ہے، پیدل جانا پڑتا ہے، پیدل چل کے آئے ہیں، اور وہ یہاں سے آ کے ٹھہرے ہیں، شہر سے باہر ٹھہرے ہیں، بڑی تکلیف میں آئے ہیں، زبانیں سیکھی ہیں، عمر گزاری ہے، دوستوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، پردیش سے آئے ہیں، اور اپنے پیر سے جدائی کے بعد آئے ہیں، اور پھر آ کے یہاں انہوں نے کیا ہے، پتہ نہیں وہ کیا ڈیوٹی ہے، آپ کو اس کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن آپ کم از کم اپنے گھر سے تو آپ شام تک جدا نہیں ہوتے، وہ اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، بڑا فرق ہے۔ خواجہ صاحب کا مقام بڑا ہے، آپ کے جیسے لوگوں کو مل سکتا ہے، خواجہ صاحب تو اور بھی دور سے آئے ہیں، ہندوستان سے آئے ہیں، ادھر ایران سے آئے ہیں، پھر جنگل میں آگے بیٹھے ہیں، پرتھوی راج کے مقابلے میں آگے بیٹھے ہیں، خطرہ بڑھ رہا ہے، تو وہاں جنگل اس وقت تھا، وہاں شیر بھی آیا کرتے تھے، اور بھی اللہ حاصل کیا تھا، بھوکھا بھی انسان ہے، پردیس ہے، اور آپ کہتے ہیں اللہ جو چاہے ہمیں بھی مطلب خواجہ صاحب جیسا مقام بنا دے، اور خواجہ صاحب مقام بنا دے، گھر بیٹھے اپنا مقام بنا دے۔ تو یہ تو بات نہیں ہے نا کہ تھوڑا سا مطلب ایک واقعہ ہے،
ان تمام بزرگوں کو جنہیں بزرگی ملی ہے ایک آدھ کھیل نظر آتا ہے. اب بابا صاحب جو ہیں، یہ بابا صاحب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ بڑے مقام ہے، وہ جو ہر ایک کو مل سکتا ہے، ہمیں بھی مل سکتا ہے، وہ مقام کیوں نہیں مل سکتا؟ آپ نے زندگی میں گندم اتنی اناج کھایا ہے کہ آپ نے کچھ کلو گرام ہے جو وزن، اور آپ نے کہا کہ میں ایک شیر زیادہ کھایا ہے تاکہ سرکار کے برابر نہ آ جائے. بات نہیں، کھایا نہیں ہے انہوں نے کچھ. میرا کہنے سے مقصد ہے کہ یہ ریاضت کا درجہ ہے اور وہ کھائے بغیر کا سفر ہے، زمانے ہیں عبادتوں کے. پھر جا کے فرید کا مقام بنتا ہے. آپ کہتے ہیں ہمیں مل جائے، وہ فرید کا مقام آپ کو اس حال میں مل جائے گا تو آپ تو خودکشی کر لو گے. میرا مطلب ہے کہ یہ کون سا مقام ہو گیا کہ اس حالت میں فرید کا مل جائے گا تو آپ تو اپنے اولاد کو دے کے چل جاؤ گے، اس کو فرید نواز بنا دو گے. اور جبکہ انہوں نے اپنی اولاد کو آگے نزدیک نہیں آن دیا، جب تک وہ مقام نہیں دیا. تم لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. تمہارے پاس سب سے بڑا جو وارث ہے کون ہے؟ اولاد. اور وہاں وارث جو ہے نا حقدار ہے. بڑا فرق ہے. اس لیے یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا بات ہے. یہ بات ایک خاص ہے کہ اپنے حق والے کو حق دینا ہے، چاہے وہ 100 سال بعد ہے، چاہے 500 سال بعد ہے. دادا صاحب کے پاس خواجہ صاحب ہے کئی 100 سال بعد، آپ نے حق لے کے چلے گئے. اس کے بعد پھر خاموشی کی خاموشی. مطلب یہ ہے کہ وارث یوں نہیں ہے جیسے آپ کے ہاں وراثت ہوتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب قابو ہو جائے، چلو میرے بیٹے ٹھیک ہو جائے، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، میرا بھائی ٹھیک ہو جائے، میری بیوی ٹھیک ہو جائے، ہمارا گھر ٹھیک ہو جائے. اچانک کہیں اللہ تعالیٰ کو بارش کر دیتے، پیسے آ جائے. یہ اور واقعات ہیں کیونکہ ہمارے یہ ٹریننگ اور طرح سے ہے، ہماری خواہش اور طرح سے ہے، وہاں کے واقعات اور طرح سے ہیں. اور اس لیے آپ یہ دیکھو کہ مقام حاصل کرنے کی تمنا اس پروسیس سے گزرے بغیر ایسے ہے جیسے کسی نااہل کو بادشاہی مل جائے یا بچے کے ہاتھ میں لوڈڈ پسٹل ہو جائے، خودکشی نہیں کرے گا تو پیو کو مار دے گا. بچہ ہے نہ سمجھ جائے، کچھ نے پستول چلانی ہے کیا کرے گا؟ یا اپنے آپ کو مارے گا یا باپ کو مارے گا. اس لیے نااہل کے پاس عرفان کا آ جانا جو ہے نا یہ بھی ایسی ہے طاقت. اس لیے وہ ویسا نہیں ہوتا، مطلب وہی ہوتا ہے جس کو ہوتا ہے. تو بات وہی ہے جو ہے. تو یہ مقام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرفراز مقام ہے، اور یہ کربلا کا مقام یہ انہی کے سر مناسب ہے. آپ کی اچیومنٹ ہے اور آپ کو مبارک ہو. اس کے بغیر یہ مقام مل جائے نہیں، اس کے بغیر مقام نہیں ہے. یہی ہے بات. ہاں جی آپ بولو کوئی بات کرو. یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ بولے کل تو آپ بولو. یہ یاد رکھو نا کہ ایمان کا سب سے اچھا مقام یہ ہے کہ جہاں گلے کا امکان ہو وہاں گلہ نہیں کرو. اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کو تقاضا نہ بناؤ، دعا کو اپیل کی شکل میں دعا کر دو، اور شکایت نہ کرو، گلہ نہ کرو. اس کے پروگرام دیکھو کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، اور اپنی زندگی کو اس کے سامنے جو ہے بالکل سر تسلیم خام گزار دو. غم آئے گا زندگی میں، آئے گا ہر صورت آئے گا، تکلیف آئے گی ہر صورت آئے گی، سفر آئے گا ہر صورت آئے گا، موت آئے گی ہر صورت آئے گی. اب پہلے اپنے بزرگوں کی موت آئے گی، پھر اپنی باری آئے گی. ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. میں یہ خود بخود چلتا جا رہا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ موت ایک دن کا عمل نہیں ہے، موت کی عمر اتنی ہے جتنی زندگی کی عمر ہے. میں نے بتایا آپ کو پہلے دن سے موت عمل جاری ہے. بچپن چلا گیا، جے چلا گیا، جوانی چلی گئی، کچھ پیسے چلے گئے، کچھ بھوک چلی گئی، کچھ نیند چلی گئی، کچھ اور واقعہ چلے گئے. کہتے ہیں اینک لگ گئی ہے، نگاہ بھی چلی گئی. یہ اینک کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نگاہ کمزوری ہوتی ہے. یعنی کہ یہ سارے واقعات ہو جاتے ہیں. پھر صحت، پھر بیماری، پھر نیند، پھر واقعات. کچھ دوست جیسا وہ بھی چلا گیا تھا، پھر ایک اور دوست بھی چلا گیا تھا، ایک اور بنا تھا وہ بھی چلا گیا تھا. کہتے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ساری عادتیں چلی گئی. اچھی پرانے زمانے کے لوگ چلے گئے، محلہ چلا گیا، محلے والے چلے گئے، وہ بابا جی کو تھے وہ بھی چلے گئے، ایک اور بابا جی تھے وہ چلے گئے، وہ چچا کا ابا تھا وہ بھی چلا گیا، دادے کا ابا تھا وہ.
ون بائی ون رخصت ہوتے جا رہے ہیں. یہ کدھر جا رہے ہیں؟ وہاں. کہتے بس تو نے جانا ہے جہاں آپ آ گئے، تو نے جانا ہے جہاں آپ آ گئے، جانے والے سب یہی فرما گئے. بس جانے والے اوزار صاحب یہی فرما گئے. تو نے دیکھے ہیں جنازے بے شمار، کیا نہیں آیا نظر اپنا مزار. اپنا مزار بھی دیکھنا چاہیے ساتھ. تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. تسلیم و رضا جو ہے نا یہ بڑا مقام ہے اور یہ بڑے لوگوں کا نصیب ہے. تسلیم و رضا، جس نے تسلیم و رضا کر لی ہے اس کے لیے تحسین ہے، افرین ہے، سلام ہے. پٹی کوئی نہیں ہے اس کے. یہ خاص مقام ہے تسلیم و رضا کا. اور تسلیم و رضا کا انتہائی روشن مقام جو ہے یہ مقام کربلا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ انتہائی جو ہے نا قوی جو ولایت ہے وہ ولایت امام علی مقام ہے، کیونکہ یہ عملی ولایت ہے. اور اب ولایت کا جو ہے نا منبع فیض جو ہے وہ آپ ہی ہیں، کیونکہ یہ عملی ولایت ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ سارا پوری طرح تسلیم و رضا کے تمام شعبے پورے ہو. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا جیسے اسے کہہ دیا لے میں نے تیرا سارا قرضہ ادا کر دیا. بس یہ مقام ہے. جیسے وہ اللہ سے کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو کہ ہم نے آپ کی سب امانتیں واپس لوٹا دی، آپ نے ہم نے آپ کے سب قرضے ادا کر دیے. چلو اب مطلب آپ راضی ہو جاؤ. یہ راضی کرنے کا انتہائی فائدہ انتہائی. چلو صلی اللہ علیہ وسلم. بولو.